آج جمادی الثانی شریف کی 29 تاریخ ہے اور اس ماہ مقدسہ کا یہ 5واں جمعہ ہے۔ یکم جمادی الثانی شریف سے ہی ہم نے خلیفہ بلا فصل جانشین مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت، مقام، مناقب اور فضائل کے حوالے سے اپنی معروضات کا آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم اس حوالے سے 5ویں جمعۃ المبارک کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار وفادار ساتھی کی عظمت و شان کو بیان کر کے اپنے لیے دارین کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کو ایک معروف مقام سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کی زبان سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ ہے محبوب کل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یا اللہ والے بننا چاہتے ہو، تو ہے حبیب آپ ان سے کہہ دیں فاتبعونی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں۔ رب فرماتا ہے حبیب اگر یہ چاہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تیری اتباع کریں، یہ تیری پیروی کریں، یہ تیرے دکھائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور جس جس طرف تو رہنمائی فرما رہا ہے اس پہ ان کا عمل ہو۔ ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، اے حبیب اگر یہ تیری پیروی کریں گے، یہ تیری اتباع کریں گے، یہ تیری اطاعت کریں گے، اور یہ تیرے نقش قدم پہ چلیں گے، تو رب کا وعدہ ہے، یہ فکر لے کے چلے تھے، یہ دعویٰ لے کے چلے تھے، یہ سوچ لے کے چلے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب نے کہا میرے رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہاں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، کہ یہ جو اتباع ہے جس کا رب نے فرمایا کہ ہے حبیب ان سے کہو کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اتباع پیروی ہوتی ہی تب ہے جب محبت ہو۔ گویا فرمان خداوندی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب فرماتا ہے پہلے میرے حبیب سے محبت کرو۔ جب تمہاری میرے حبیب سے محبت ہوگی پھر تمہارا دعویٰ سچا ہوگا، اور جب تمہارے دلوں کے اندر میرے حبیب کی محبت ہوگی تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کے گزرے ہوئے لمحات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی اتباع و پیروی کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص حضور سے محبت کو دیکھتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور میری بھی پسند یہ ہے جو آپ نے پسند فرمائی ہے، تو میری بھی تین چیزیں جو ہیں وہ میری اس دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان میں سے پہلی کا ہم ذکر کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور النظر الی وجہ رسول اللہ، گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی کا لب لباب یہ پیش کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ صدیق اکبر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اب یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو فرما رہے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ کہ آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس میری محبت کا جو مرکز ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ اور انہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر کے دکھائی، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی ہو۔ مصلی امامت میں بھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد کا پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ حضور سے محبت اتنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے آگے کھڑا ہونا وہ اب مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا، اور یہی محبت تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر ابو بکر صدیق کے لیے حکم فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور حضور کی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے 17 نمازوں کی امامت فرما کے دنیا والوں کو بھی بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں نے حق ادا کیا ہے، اور مدینے والے نے نوازنے میں اپنا حق ادا کیا ہے۔ تو کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ میری ہو اور مکھڑا جو ہو وہ مصطفیٰ کا ہو۔ اور جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور ہستی بھی ہیں جن کو ابو بکر صدیق دیکھا کرتے تھے۔ آج ہم لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، انتشار میں، افتراق میں پڑ گئے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، فرمایا میں اکثر دیکھتی اپنے بابا کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اکثر اپنے بابا کو دیکھتی کہ وہ کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی، کہ ان کی آنکھ جو ہے میرے بابا صدیق اکبر کی آنکھ جو ہوتی تھی وہ چہرہ مرتضیٰ پہ ہوتی تھی۔ یہاں تو صدیق اکبر یا چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا یا صدیق کے سامنے چہرہ مرتضیٰ ہوتا تھا، یا صدیق اکبر چہرہ مصطفیٰ دیکھتے تھے یا چہرہ مرتضیٰ دیکھتے تھے۔ تو ام المومنین کہتی ہیں فسألتہ، میں نے بابا سے سوال کیا، میں نے کہا بابا میں دیکھتی ہوں اکثر آپ علی کے چہرے کو تکتے ہیں، اکثر آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ تو ام المومنین کہتی ہیں مجھے میرے بابا نے جواب دیا، فرمایا میں نے مدینے والے سے سنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو آپس میں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اور یہی تو پیار تھا نا۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر مسکرائے، مولا علی واپس پلٹے، کہا صدیق کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، پر آپ کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، بات بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی تجھے دیکھ کے مجھے آقا کا ایک فرمان یاد آ گیا،
مولا علی نے پوچھا کون سا فرمان؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو میرا علی ٹکٹ دے گا. فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کو میرا علی ٹکٹ دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مولا علی نے یہ بات سنی تو مولا علی مسکرائے, کہنے لگے صدیق بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں ہے, یہ آپ آدھی بات بیان کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی پوری بات کون سی ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو ٹکٹ مولا علی دیں گے, اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا. تو ہم ان ہستیوں کو, ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرنے والے ہیں, اور ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ دونوں کو, اور اسی لیے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنیت کی پہچان یہ کرائی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ مخلص. ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ صدیق ادھر آ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر یہ میری انگوٹھی لے جاؤ, یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور اس انگوٹھی پر لکھائی کرنے والے سے اللہ لکھوا کے لاؤ, اللہ لکھوا کے لاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انگوٹھی لی نا, اور جو لکھنے والا تھا اس کو جانے کا اس میں اللہ اور محمد لکھو. اس نے کہا کہ کل تشریف لے آئے, پرسوں تشریف لے, انگوٹھی لے جا. تو 2 دن کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انگوٹھی لے کے آئے نا, حضور کی خدمت میں پیش کیا. تو حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی تو اس پہ اللہ, محمد اور ساتھ صدیق لکھا ہوا تھا. کہا صدیق یہ اضافہ کیسا ہے؟ میں نے تو کہا تھا صرف اللہ لکھوانا ہے, یہ محمد اور اپنا نام کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا تھا, اپنا نہیں. اس لیے کہ میں نے کہا کہ جہاں بھی اللہ ساتھ مصطفیٰ کریم کی شان, عظمت آپ کی شان کو دیکھتے ہوئے میں نے اللہ سے آپ کو جدا نہیں کیا, وہاں آپ کا نام لکھوایا. تو میں نے اپنا نہیں لکھوایا. تو رب نے جبریل کو بھیجا, جبریل نے آ کے کہا اے پیارے محبوب, رب فرماتا ہے کہ جبریل نے عرض کیا, رب فرماتا ہے حبیب یہ جو نام ہے نا محمد یہ صدیق نے لکھوایا ہے, اور ساتھ جو صدیق لکھا ہے نا یہ رب نے لکھوایا. تو حضور علیہ السلام کو کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے, کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس وفادار نے محبت نہ کی ہو, اس وفادار نے پیار نہ کیا ہو, اس وفادار نے حضور علیہ السلام کا خیال نہ رکھا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس وفادار کو پھر نوازا نہ ہو, اس کو پھر دیا نہ ہو, اس کو پھر عطا نہ کیا ہو. دیکھیں حضور علیہ السلام غار ثور میں گود صدیق اکبر کی تھی, گود صدیق اکبر کی تھی, اور چہرہ مصطفیٰ کا تھا جو صدیق اکبر کی گود میں تھا غار ثور میں. کیا شان ہے, 3 دن اور 3 راتیں جب اور کوئی نہیں ہے, ایک ابوبکر صدیق ہے اور ایک تاجدار کائنات کی ذات ہے, اور ابوبکر صدیق کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر انور ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڑی کہاں میں رکھی ہے جو ایک سوراخ بچ گیا ہے, اس سوراخ پہ ایک ایڑی رکھی ہوئی ہے اور غار میں. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو مولا علی اتارنے والے تھے قبر اطہر میں, اور مولا علی نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
پکڑ کے قبر میں رکھا نا تو رونے لگے. کسی نے کہا علی تو کبھی رویا نہیں ہے, آج رو رہا ہے. فرمایا آج جو منظر میں نے دیکھا ہے نا, اگر تم دیکھتے تو تمہیں بھی رونا آتا. فرمایا علی کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ادھر میں نے ابو بکر صدیق کو قبر میں اتارا, ادھر سے تاجدار کائنات تشریف لائے, حضور نے اپنی گود بچھائی, ابو بکر کا سر اپنی گود میں رکھ کے اللہ کی جانب دیکھ کے عرض کیا الہ العالمین, اس کے سفید بالوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری عرض یہ ہے کہ میری امت کے بوڑھوں کو سیدنا صدیق اکبر صدقے میں معافی عطا فرما. فرما مزار میں حضور علیہ السلام نے گودی بچھائی. اور یہاں اگر میں ایمان والوں کے لیے ایک جملہ کہوں, کہا کہ غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کے سوراخ پہ پاؤں رکھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدیق, تو نے مجھے پاؤں کی ایڑی رکھ کے میرے قریب کسی ذریعے کو نہیں آنے دیا. فرمایا صدیق غار کے اندر تو نے کسی ذریعے کو میری طرف نہیں آنے دیا, میں مزار کے اندر کسی کمینے کو تیرے پاس نہیں آنے دیا. فرمایا غار میں کوئی ذریعہ تو نے میرے پاس آنے نہیں دیا, اور مزار میں کسی کمینے کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا. یہ محبت مصطفیٰ تھی, یہ محبت تھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ہے, کیا شان ہے, کیا عظمت ہے. جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہوگا. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, پیارے سر اٹھانا, مانگنا, سال مانگ توتا دیا جائے گا. تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں, اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اور سارے میدان محشر والے آدم صفی اللہ سے لے کر, نوح نجی اللہ سے لے کر, ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر, اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر, داؤد خلیفۃ اللہ سے لے کر, موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر, جب عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ رب سے کہو نا آج بہت مشکل میں ہے, سخت گرمی ہے, زمین تانبے کی ہے, سورج سوا نیزے پہ ہے, ہم اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, سخت دن ہے, اپنے رب سے کہو نہ ہے روح اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں, تم آدم سے چلے ہو, نوح سے ہو کے, شیش سے ہو کے, خلیل سے ہو کے, نجی سے ہو کے, ذبیح سے ہو کے, کلیم سے ہو کے اب میرے پاس آئے ہو. نہیں نہیں, تمہیں راستہ سب نے بتایا ہے, اب میرے پاس آئے ہو, مقام میں بتاتا ہوں. اذهبوا سارے کہتے رہے ہیں اذهبوا الی غیری, دوسرے کے پاس پلٹ جاؤ, دوسرے کے پاس پلٹ جاؤ, دوسرے کے پاس پلٹ جاؤ, اب میرے پاس آئے ہو تو میں کہہ رہا ہوں اذهبوا الی محمد. اب ایک ہی بارگاہ ہے, ایک ہی در ہے, در محمد مصطفیٰ کے قدموں میں چلے جاؤ. آج اگر بگڑی بنے گی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے بنے گی. کہتے سارے میدان معاشرہ والے حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے, حضور علیہ السلام سے عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب ہم سخت پریشان ہیں, سخت مشکل میں ہیں, آپ رب کے حضور عرض کیجئے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو. حضور علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے, رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, پیارے سر اٹھانا, مانگنا. یہ قیامت تو بنائی ہی میں نے تیری شان دکھانے کے لیے. دیکھیں اللہ جانتا ہے ہم میں سے نیک کون ہے, بد کون ہے, جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے, اچھا کون ہے, برا کون ہے. اور قیامت کے دن اللہ جس کو چاہے جنت دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اصحاب و کتاب نہ بھی ہوتا تب بھی وہ اپنی مرضی سے, وہ جانتا ہے سب کچھ, پر قیامت اس نے رکھی کیوں, قیامت کا سما رکھا کیوں, قیامت کی گڑی رکھی کیوں, قیامت کا منظر رکھا کیوں.
فرمایا جو ادھر مدینے والے کی شان نہیں مانتے ان کو رب بتائے گا ادھر نہیں مانتے اتنا آج دیکھو فقط اتنا سبب ہے ان اکاتے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. فرمایا آج میں بتاؤں گا تمہیں کہ محبوب کی شان کیا ہے, محبوب کی عظمت کیا ہے, محبوب کا مقام کیا ہے, محبوب کی رفعت کیا ہے, محبوب کی بلندی کیا ہے. آج جدھر محمد کا اشارہ ہوگا ہم اسی کو جنت عطا فرمائیں گے.